اصولی اتفاق ہو گیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان؟ دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ میل ملاپ اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتی ہیں، اور چونکہ پاکستان کی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس اور الرٹس جاری ہوئے ہیں آنے والے الیکشن کے حوالے سے، دہشت گردی کی جو ویو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کنسرن بنا ہوا ہے۔ تو یہ اشد ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں، اور اس نیشنل ڈائیلاگ کو آنے والے الیکشن کو فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ایک کنسنسس کریٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سپیس ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس ہو سکتی ہے یا اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے اس پہ بات چیت ہو، اور الٹیمیٹلی استحکام پاکستان پارٹی کا جو سیاست کا محور اور مرکز ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور معاشی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ تو جب ایک غیر یقینی صورتحال، افراتفری، انتشار، تصادم اور ٹکراؤ کی سیاست اور محاذ رائے کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچا چکی ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک روڈ میپ کو اچیو کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور مشاورت کریں، اور یہ اسی مشاورتی عمل کا ایک پہلا دور ہے جس پہ ابتدائی بات چیت ہوئی ہے، اور ہم مرحلہ وار آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعت کے طور پہ وجود ہے، جو ہمارا ایک اپنا منشور اور بیانیہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دوسری جماعتوں سے کس طرح جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ خواہش آئی پی پی کی یہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے پی ایم ایل این سے؟ دیکھیں اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ دیٹ، بٹ کنسنسس یہ ہے کہ ہمیں ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری اینڈ پبلک دونوں جماعتوں کو اور اپنے ہم خیال دیگر جماعتیں جو ہیں ان کو بھی بیٹھ کے اس نیشنل ڈائیلاگ کے اندر حصے دار بنانا چاہیے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک وے فارورڈ ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک پہلا قدم ہوگا اس لانگ ٹرم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے۔ تو یہ ملاقات جو جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہے، یہ ایک صرف آپ الیکشن کے پیرامیٹر میں نہ دیکھیں، اس کو ہولسٹیکلی اوورآل جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر کے ڈسکس کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے علیم خان صاحب آپ کی پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں تو لگ رہا تھا کہ کنٹری کے انٹرسٹ میں کچھ اور ہے، کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا سنیے گا۔ پی ڈی ایم کے خلاف بھی لڑیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑیں گے۔ جو جماعتیں اس ملک میں پچھلے 40 سال سے برسر اقتدار ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن کیسے لڑیں؟ اور اگر ہم نے انہی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہمیں پی ایم ایل این اور جو پیپلز پارٹی اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کو جوائن کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت؟ تو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ نہ الیکشن سے پہلے اتحاد ہوگا نہ الیکشن کے بعد ہوگا، ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بنائے گا۔ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی جوئی صاحب، ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، متبادل قیادت جو ہے وہ آئی پی پی دے۔ 2-3 مہینے پہلے کنٹری کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ جماعتیں جو 40 سال سے حکمرانی کر رہی ہیں ان کے ساتھ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، ان کے تو خلاف الیکشن لڑا جائے گا۔ اور مجھے یاد ہے جب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بی ٹیم ہیں پی ایم ایل این کی، تو آپ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، ہم تو سب کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ یہ ملک کا انٹرسٹ 2-3 ماہ میں کیسے بدل گیا ہے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں یا جس قسم کے حالات اور اکنامک فرنٹ پہ صورتحال ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سیاسی مفادات سے بالا تر بھی ہیں، اور جہاں پہ قومی مفاد آ جائے گا، عوامی حقوق ترجیح بن جائیں گے، تو وہاں پھر آپ کے سیاسی مفادات جو ہیں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ علیم خان اپنے اور سیاسی مفادات کی بات کر رہے تھے، پارٹی جو جو ہے مفادات کی بات نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے الیکشن؟ دیکھیں علیم خان صاحب کا بیانیہ اور ترین صاحب کا بیانیہ ایک ہی بیانیہ ہے، اور دونوں کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کو اس جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے باہر نکال کے معاشی اور سیاسی استحکام دینا ہے۔ ابھی تک ہم نے کوئی حتمی ایسا اعلان اور فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے 100% سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے ایک جو یہ ایک سیاسی عمل ہے، سیاسی بات چیت ہو رہی ہے، اس میں پیش رفت کہاں تک ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ قبل از وقت ہے۔